اس کے لیے بتاؤ گے؟ پچھلے سال نہیں، اس سال کی کہہ رہا ہوں نا۔ ہمت فرمائے، میں بڑا سفر کر کے آیا ہوں۔ پہلے 1 مہینے کا باہر کا سفر تھا، وہاں سے آتی میں عمرے پر چلا گیا، عمرے سے میں گھر نہیں گیا، سیدھا ادھر اسلام آباد آیا ہوں۔ تو پھر ایک جماعت رمضان میں نے آخری عشرہ بھی شروع ہو رہا ہے، آخری عشرہ شروع ہو رہا ہے، تو اس آخری عشرے میں 3 دن کی جماعت سننی چاہیے۔ یہ وہ باتیں ہیں جنہیں روز سننے کی ضرورت ہے۔ ہم کبھی سالوں میں سنیں تو وہ دل پہ آیا ہوا زنگ ہی نہیں اترتا ہے۔ تو آپ لوگوں نے یہ سلسلہ جو شروع کیا ہوا ہے بہت مبارک ہے، بہت اچھا ہے۔ ذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، اللہ تعالیٰ اپنے کتاب میں فرماتا ہے کہ یاد دہانی کراتے رہا کرو، اس سے ایمان والوں کو نفع ہوتا ہے۔ تو انسان بھولتا ہے، اس کے لیے یاد دہانی ہے۔ تو یہ بڑا اچھا چل رہا ہے نا وہ ہفتہ واری بیان آپ کو، اس کو اہتمام سے جاری رکھا جائے، انشاءاللہ اس کا بہت فائدہ ہوگا۔ اور ہر مہینے 3 دن کے لیے نکلنا ہوگا، جمعرات کو یا اتوار کی رات کو جو آپ کے مرکز کی 2 حصوں میں تقسیم ہے، اس میں بھی آپ تشریف لے جائیں، تو انشاءاللہ یہ چیز آہستہ آہستہ بڑھتی رہے گی۔ بہت سے ہمارے بھائی رمضان میں قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، جب رمضان گزر جاتا ہے تو نماز بھی چلی جاتی ہے، قرآن بھی چلا جاتا ہے۔ تو اس کوتاہی سے بچنے کی کوشش فرمائیں۔ ساری زندگی قرآن پڑھنے کی ضرورت ہے، ساری زندگی نماز پڑھنے کی ضرورت ہے۔ یہ فرائض اللہ تعالیٰ نے موت تک ہمارے اوپر لازم کیے ہیں، صرف 1 مہینے کے ساتھ خاص نہیں۔ اس مہینے میں رونق بڑھ جانے کی وجہ شیطان کا قید ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا کہ میری امت کو 5 باتیں وہ ملی ہیں رمضان کی جو پہلی امتوں کو نہیں ملی۔ ایک اس میں یہ ہے کہ روزے دار کے منہ کی بدبو اللہ کو خوشبو سے زیادہ پسند ہے، مشک سے زیادہ پسند ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اس میں شیاطین قید ہو جاتے ہیں، شیطانوں کو قید کر دیا جاتا ہے، تو پھر وہ تھوڑا آزادی ہو جاتی ہے، تو پھر مسجد کی طرف اپنے آپ رجوع نصیب ہو جاتا ہے۔ اگر وہ مہینہ صحیح گزر جائے تو پھر قوت پیدا ہو سکتی ہے، لعلکم تتقون، تقوی کا لباس تیار ہو جائے تو پھر شیطان سے آدمی نکل جاتا ہے۔ اگر ڈھیلا رمضان گزرے تو پھر جو ہی شیطان چھوٹ کے واپس آتے ہیں اور پھر دوبارہ قبضہ کرتے ہیں، اس لیے بہت سا مجمع پھر مسجدوں سے کٹ جاتا ہے، قرآن سے کٹ جاتا ہے، نمازوں سے کٹ جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا کہ میری امت پر اللہ نے فضل فرمائے نے رمضان میں ان کی بدبو منہ کی اللہ کو مشک سے زیادہ پسند، شیطان اس میں قید ہو جاتے ہیں، جہنم کے دروازے اس میں بند کر دیے جاتے ہیں، اور افطار تک ساری کائنات ان کے لیے دعا کرتی ہے۔ اور رمضان کی آخری رات اللہ تعالیٰ روزہ رکھنے والوں کی بخشش فرما دیتے ہیں۔ اس میں ایک عمل دن کا ہے جس کا نام روزہ ہے، ایک عمل رات کا ہے جس کا نام تراویح۔ تراویح پہلی امتوں کو نہیں ملی تھی کہ وہ اپنی کتاب یاد ہی نہیں کر سکتے تھے، اس لیے وہ ان کی نماز میں صرف تسبیح ہوتی تھی۔ ہمیں تراویح ملی ہے جو 20 رکعت ہے، اس کے ہر سجدے پر اللہ کے نبی کا فرمان ہے 1500 نیکی لکھی جاتی ہے، 60,000 کی روزانہ کمائی، اور ہر سجدے پر جنت میں ایک سرخ یاقوت کا گھر تیار کیا جاتا ہے جس کے 60,000 سونے چاندی کے دروازے ہوتے ہیں، اور ہر سجدے پر جنت میں ایک درخت لگتا ہے جس کے نیچے 100 سال عربی گھوڑا دوڑ سکتا ہے۔ ایک بڑا وسیع لمبا چوڑا نظام ہے۔ میں ایک دفعہ ایسے ہی جنت کی لمبائی چوڑائی بیان کر رہا تھا، تو فیصل آباد میں ایک ڈاکٹر تھے، بڑے نیک، فوت ہو گئے، کہنے لگے مولوی صاحب اتنی بڑی جنت کدھر ہے؟ 100 سال گھوڑا دوڑتا رہے اور اتنے ہزار یہ، اتنے لاکھ وہ، یہ کدھر ہے؟ میں نے کہا وہ کدھر ہے اس کو تو آپ چھوڑو، اس کی لمبائی چوڑائی سے آپ کو شک پڑ گیا ہے۔ جس گلیکسی میں ہم رہتے ہیں یہ کائنات کہکشاؤں کا مجموعہ ہے، ہماری زمین بھی ایک سیارہ ہے، یہ ایک کہکشاں کا حصہ ہے۔ ہمارا سولر سسٹم 7.5 ارب میل میں پھیلا ہوا ہے،
یہ کہکشاں کے کنارے پر ہے، اگر یہ وسط میں ہوتا تو جل کے راکھ ہو جاتا۔ ہمارا نظام شمسی ہماری کہکشاں کے کنارے پر ہے، اور یہ جو ہماری کہکشاں ہے اس کے ساتھ 17 کہکشائیں اور ہیں۔ ہم جس کائنات میں رہتے ہیں اس میں 17 گلیکسیز ہیں جو گردش کرتے ہیں۔ یہ جو 17 گلیکسیز ہیں اس کو یہاں سے چلنا شروع کیا جائے تو اس کنارے پر پہنچنے کے لیے 20 لاکھ لائٹ ایئر چاہیے، 20 لاکھ سال روشنی والی۔ روشنی لائٹ ایئر کا مطلب کیا ہے کہ 1,86,000 میل فی سیکنڈ، 1,86,000 میل فی سیکنڈ اڑنا شروع کریں اور 20 لاکھ سال اڑتے رہیں تو تب جا کر 17 گلیکسیز کا فاصلہ ختم ہوتا ہے، اور یہ اتنا سا ذرہ اور 10 کھرب سے زیادہ گلیکسیز کائنات میں گردش کرتے ہیں۔ یہ وہ چیزیں جو دیکھی جا چکی ہیں، ناپی جا چکی ہیں، تولی جا چکی ہیں، ان کا تو انکار نہیں کر سکتے۔ میں نے کہا اب آپ اندازہ فرمائیں کہ اس کائنات کو اللہ کہتا ہے یہ تو مچھر کا پر ہے، یہ تو کچھ بھی نہیں، تو اس کے لیے اتنی بڑی جنت بنانا کون سا باعث ہے؟ اس نے دنیا اتنی بڑی بنا دی ہے، اور ناسا کی رپورٹ ہے، ناسا کی، کہ یہ جو ستارے ہم نے دیکھے ہیں ان کی اگر گنتی کی جائے، جو نہیں دیکھے وہ تو ابھی باہر ہیں، جہاں کچھ نظر نہیں آیا وہ بھی ابھی گنتی میں کوئی نہیں، جو صرف دیکھا ہے، جو دیکھا ہے وہ بہت تھوڑا دیکھا ہے، 97% تو نظر نہیں آتا، اس میں روشنی کوئی، 3% نظر آتا ہے تو اس میں سارا نہیں دیکھا، کچھ دیکھا ہے۔ جتنا دیکھا ہے اس میں جتنے سیارے ہیں ان کو گننا شروع کرو، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، تو ان کو گننے کے لیے 300 کھرب سال کی ضرورت ہے۔ یہ ناسا کی رپورٹ ہے، صحیح ہے غلط ہے وہ جانے، لیکن انہیں غلط بتانے میں کیا مسئلہ ہے؟ ایک علم ہے جو اللہ نے دیا ہے انسان کو۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ان دیکھے ہوئے ستاروں کو گنتی کرنے کے لیے 300 کھرب سال چاہیے، اور اللہ کہتا ہے یہ تو مچھر کا پر ہے۔ آسمان، 7 آسمان، جنت، عرش، بہت بڑا اللہ ہے، اس کے لیے کیا پڑھنا، اس کے لیے کیا مسئلہ ہے یہ کچھ بنانا۔ تو اس سے یہ کہیں خیال نہ ہے کہ 100 سال گھوڑا دوڑتا ہے تو اتنا بڑا درخت کہاں ہوگا، اور 60,000 دروازے ہیں تو اتنا بڑا گھر کہاں ہوگا، اور اتنوں کو لے کے کرنا کیا ہے؟ لامحدود زندگی میں یہ ساری چیزیں کھپ جائیں گی، پتہ نہیں چلے گا۔ تو تراویح کے ایک سجدے پر 1,500 نیکی، ایک گھر سرخ یاقوت کا جس کے 60,000 سونے چاندی کے دروازے، اور ایک گھوڑا جو 100 سال درخت کے نیچے دوڑے تو سایہ ختم۔ تب رمضان میں بھی بہت سے لوگ تراویح نہیں پڑھتے، روزہ رکھتے ہیں تراویح نہیں پڑھتے، کتنا بڑا نقصان کرتے ہیں۔ بعض 8 پڑھ کے چلے جاتے ہیں، کتنا بڑا نقصان کرتے ہیں۔ 12 تراویح کے 24 سجدے محروم ہو گئے، پھر وطر با جماعت سے محروم ہو گئے، اور کام کوئی بھی نہیں ہوتا، یا کیسے لیٹ کے گپے مارنے ہوتے۔ تو تھوڑی سی اگر ہمت کر کے یہ سارا رمضان رات کی تراویح 20 کو نبھایا جائے اور دن کے روزے کو نبھایا جائے تو آخری رات اللہ کی طرف سے بخشش کا اعلان ہوتا ہے۔ پھر آخری عشرہ شروع ہو چکا ہے تو اس کی 5 راتوں میں ایک رات شب قدر ہے۔ ہمارے ملک میں 27ویں کی رات ہر کوئی جاگ رہا ہوتا ہے، جیسے شب قدر فکس کر دی ہو 27 کو۔ یہ متعین ہو کے اتری، آپ اعتکاف میں تھے، آپ شب قدر کی تلاش میں پورا مہینہ اعتکاف کیا اللہ کے نبی، تو آپ کو رات کو وہ سوتے میں وہ رات دکھائی گئی۔ جب آپ بتانے کے لیے اپنے حجرے سے باہر آئے تو 2 صحابہ آپس میں تلخ کلام ہو، تلا حیا، تلا حیا کا مطلب لڑنا نہیں ہوتا، تلخ کلام، ان کی آوازیں بلند ہو گئی، اللہ، تو اللہ کے نبی نے فرمایا
ان دونوں کے آپس کے اس سخت